وہ اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے یورپ میں، غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ والا خامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، فلانا صحیح کہہ رہے ہیں، ڈمکانا صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو کہا جائے بھائی جو صدیوں پہلے مجتہدین گزر چکے ہیں نا، جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. ادروائز آپ دیکھیے یہاں پہ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ غیر مسلم کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا وہ صحیح ہے یا وہ جو کہہ رہا وہ صحیح ہے یا وہ جو کہہ رہا وہ صحیح ہے. یعنی کس کی مانے گا غیر مسلم؟ سب الگ الگ طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ سارا مسئلہ ڈال دے رہے ہیں اہل حدیث پر. حالانکہ غیر مسلم کا جو کنفیوژن ہو سکتا ہے وہ یہ 4 مذہب پہ ہو سکتا ہے. غیر مسلم اس سے متنفر ہو سکتا ہے، لیکن جو اہل الحدیث کی جو دعوت ہے وہ تو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، حدیث کی طرف بلا رہے ہیں اور صحابہ کی طرف بلا رہے ہیں. اس میں امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی پوری امت قرآن کو مان رہی ہے، پوری امت حدیث کو مان رہی ہے اور پوری امت صحابہ کا بھی احترام کر رہی ہے. یعنی صحابہ کو اہل علم بلکہ اہل سنت کا کوئی طبقہ صحابہ کی تنقیص کا قائل نہیں ہے، ان کے احترام کو واجب سمجھتا ہے. تو بھائی ہم تو اس طرف بلا رہے ہیں جو متفق علیہ قرآن حدیث صحابہ، اس میں غیر مسلم کو کیا کنفیوژن ہو سکتا ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، تو یہ کنفیوژن پیدا کرے گا. بلکہ وہ جو ایک واقعہ ہے نا کہ عیسائی جوڑا مسلمان ہوا تھا تو مسلمان ہونے کے بعد طلاق دے دیا، تو حنفیوں نے کہہ دیا کہ حلالہ کراؤ، تو بڑا پریشان ہو گیا. تو کون تھے، مفتی شفیع صاحب تھے یا کون تھے، میں نے اس میں نقل کیا طلاق والی کتاب میں. تو ان کے پاس مسئلہ گیا تو انہوں نے کہا اہل حدیث کے مسلک کے مطابق تم دونوں رجوع کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ بتائیے کہ تو پھر لوگوں نے گھیرا کہ بھئی آپ دیوبندی حنفی ہیں اور آپ نے کیسے اہل حدیث والا فتویٰ دے دیا. انہوں نے کہا ارے بیوقوف، اگر اہل حدیث والا فتویٰ نہیں دیتے یہ کافر ہو جاتا، یہ عیسائی، یہ لوگ کو واپس سے عیسائی ہو جاتے، اسلام چھوڑ دیتے. تمہیں حنفیت بچانی ہے، یہاں میں اسلام بچا رہا تھا. تو پریکٹیکل مثالیں بھی ہیں بھائی، تمہارے گھر کی مثالیں ہیں کہ تمہاری تقلیدی دنیا ان کو کفر کی طرف لے جا رہی تھی، مجبوراً اہل حدیث کا فتویٰ دینا پڑا ان کو بچانے کے لیے. تو یہ معاملہ ہے کہ آپ جب کسی سے کہیں گے کہ 4 امام ابو حنیفہ کو مان لو، فلاں کو مان لو، فلاں کو، ایک نان مسلم کسی بھی صورت میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کہیں کہ قرآن اور حدیث اور اس کی طرف آؤ تو تسلی. بلکہ بہت سارے نان مسلم کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے کہ ان لوگ یہ مزاروں، قبر، ان پر جو ہے لانتے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سلفی آئیڈیالوجی ہے، جو سلفی مکتب فکر ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا. تو سلفی حضرات سے، اہل حدیث حضرات سے تو یہ لوگ متاثر ہیں بھائی، جو نان مسلم متاثر ہے. وہ کبھی جو ہے یہ 4 امام ہیں، یہ جو فرقے ہیں، تقلید ہے، کبھی اس کی جو ہے سپورٹ نہیں کر سکتے اور کبھی اس سے متاثر نہیں ہو سکتے. تو کنفیوژن تو جو اہل حدیث کا منہج ہے، جو اہل حدیث کا اصول ہے، وہ دور کر سکتا ہے. آپ نے تو چاروں میں بانٹ دیا بھائی. آپ کس منہ سے کہنے والے ہو کہ غیر مسلم اس کو دیکھ کے اسلام قبول کرے گا؟ معاذ اللہ، غیر مسلم تو چکرا جائے گا. یہ کیا طریقہ ہے جی؟ اچھا چیک، ایک یعنی جو کنفیوژن ہے اختلاف ہونے کی وجہ سے، وہ اہل حدیث ہی تو جو ہے حل کرتا ہے. اہل حدیث تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جو بھی اختلافی مسئلہ آئے گا اس کا حل ہے. اس میں آپ جب دلائل کی طرف رجوع کریں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا. تو اہل حدیث کا منہج تو یہ ہے کہ بھئی اختلاف ختم ہو سکتا ہے، آپ دلائل کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک راجح مسئلہ مل جائے گا. تو یہ تو کنفیوژن کو دور کرنے والا عمل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا ہے، دلائل کی بنیاد پر کوئی ترجیح دی نہیں جا سکتی ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں تم اختلافات باقی، بس تم اپنے مسلک کے حساب سے چلتے رہو. تو جو اختلافات کو باقی رکھ رہے ہیں ان کے مسلک سے کنفیوژن ہوتا ہے، یا وہ جو اختلاف کو ختم کر رہے ہیں ان کے مسلک سے کنفیوژن ہوگا. اور بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک آدمی مسلمان ہوا، اب جب وہ مسلمان ہو گیا، ہم نے اس سے کہا قرآن و حدیث کو فالو کرو، کوئی کنفیوژن نہیں ہے الحمدللہ. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث مسلمان ہونے کے بعد ابھی ایک اسٹیپ اور آگے تم کو بڑھنا ہے کہ تمہارے پاس یہ 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اب ان چاروں میں سے تم کو کوئی ایک چوز کرنا ہے. تو کنفیوز تو آپ کر رہے ہیں، ہم کیا کنفیوز کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس مسلمان آئے گا، ہم کہیں کہ مسلمان ہو گئے ہو، اب تم کو بس قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے. قرآن و حدیث کے مطابق اپنے مسائل کا زندگی میں، عبادات کے ہوں یا معاملات کے ہوں یا عقیدے کو ہوں یا تزکیہ و احسان کے ہو، ہر مسئلے میں آپ کو بس قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے الحمدللہ. لیکن جب وہ مسلمان ہو رہا ہے تو آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، پہلے اس سے کہہ رہے ہیں اچھا مسلمان ہو گئے ہو، اب تم یہ طے کرو کہ تم کو اشعری بننا ہے کہ ماتوریدی بننا ہے کہ معتزلی بننا ہے کہ جہمی بننا ہے. پہلے بیچارے کو عقیدے میں کنفیوز کر رہے ہو، پھر اس کے بعد اس کو فقہی مسائل میں کنفیوز کر رہے ہو کہ حنفی بننا ہے کہ شافعی بننا ہے کہ مالکی بننا ہے کہ حنبلی بننا ہے. پھر اس کے بعد اس کو احسان و سلوک میں، تصوف میں کنفیوز کر رہے ہو کہ اب وہ جو ہے وہ نقش بندی بنے گا کہ چشتی بنے گا کہ سہروردی بنے گا. کون کنفیوز کر رہا ہے؟
کس کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے, کس کا قول بالکل صاف قول ہے, اور کس کا مذہب ہے جس کے اندر اتنا جھول ہے, اتنا جھمیلا ہے کہ اگر وہ جھول اور جھمیلا واقعتاً غیر مسلم دیکھے تو اسلام چھوڑ کر کے چلا جائے. جھول اور جھمیلا آپ کے منہج میں. ہمارا مسلک ہر چیز میں واضح ہے, چاہے عقیدہ ہو یا معاملات ہو, سلوک ہو, احسان و تزکیہ کا معاملہ ہو, ہمارا صرف ایک راستہ ہے, قرآن و حدیث کا راستہ. الحمدللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.